دوستوں، آج ماہ محرم الحرام کی 3 تاریخ اور پہلے جمعۃ المبارک کا خاص اور مبارک دن آ چکا ہے۔ اللہ والوں، یہ صرف محرم کا پہلا جمعہ نہیں، یہ نئے سال کا بھی پہلا جمعہ ہے، یہ اسلامی سال کا پہلا جمعہ ہے۔ یہ کوئی اتفاق نہیں، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک بہت ہی عظیم اشارہ ہے کہ اگر آج تم مجھے راضی کرنا چاہتے ہو تو یہ عرش اعظم پہ لکھے ہوئے کلمات، صرف 6 گندم کے دانوں کو لو، ان پر پڑھ لو، یا 1 مٹھی چاول کے دانے لو، اس پر اس تسبیح کو پڑھ لو جو کہ عرش اعظم پہ لکھی ہوئی ہے۔ اللہ والوں، یہ کوئی عام دعا نہیں، یہ عرش اعظم پہ لکھی ہوئی دعا ہے جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی بار پڑھی، اور آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ صلاۃ و تسلیم نے بھی کئی بار اس دعا، اس وظیفے، اس عمل کو پڑھا جو کہ عرش اعظم کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اللہ والوں، اس دعا کی فضیلت اتنی زیادہ ہے، یوں تو اس کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ یہ عرش اعظم پہ لکھے ہوئے کلمات ہیں، اور ایک اور حدیث میں آیا کہ عرش اعظم کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ جو بھی بندہ اس دعا کو 101 بار پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی 99 ناممکن حاجتوں کو پورا فرما دیتا ہے۔ اللہ والوں، 1-2 حاجت کی بات نہیں ہو رہی، 99 ناممکن حاجتیں غیب سے پوری ہو جاتی ہیں، جس میں سب سے چھوٹی حاجت یہ ہوتی ہے کہ آپ کی ٹینشن، آپ کی فکر ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ والوں، آج ماہ محرم الحرام کی 3 تاریخ اور پہلے جمعۃ المبارک کے دن، دیکھیں ہر گھر میں چاول کے دانے موجود ہوتے ہی ہیں۔ 1 مٹھی چاول کے دانے لو، اس پر یہ خاص دعا، یہ خاص کلمات، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور ساتھ میں یا لطیفو کا وظیفہ۔ اللہ والوں، یہ کوئی عام تسبیح نہیں، یہ اس پوری کائنات کا سب سے افضل ترین، سب سے خاص وظیفہ ہے، سب سے نایاب عمل ہے جو آپ لوگوں نے ماہ محرم کے پہلے جمعے کو پڑھنا ہے۔ اور جو بندہ بھی پہلے جمعے کے دن یہ تسبیح، یہ عمل، یہ وظیفہ صرف 1 بار پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین اس پر مہربانیاں فرماتے ہیں، رحمتیں نازل کرتے ہیں۔ چاول کا 1 دانہ اس کی زندگی میں 1 کروڑ لے کر آتا ہے۔ بس اس تسبیح کو پڑھ کر میری بتائی ہوئی جگہ پر ان چاول کے دانوں کو رکھ دیں۔ اللہ والوں، آج رب سے مانگنے کا دن ہے۔ آج اگر کوئی بندہ رب سے 1 کروڑ مانگے تو اللہ پاک 70 کروڑ عطا فرماتا ہے۔ اتنی زیادہ فضیلت ہے آج کے دن کی، کیونکہ یہ ماہ محرم کا پہلا جمعہ ہے، نہ صرف پہلا جمعہ، نئے سال کا بھی پہلا جمعہ ہے۔ تو دوستوں، آج اس تسبیح کو، اس عمل کو آپ لوگ لازمی پڑھیں، میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھیں۔ انشاءاللہ اس عمل کو پڑھنے کے بعد دولت آپ پر عاشق و مہربان ہونے والی ہے، نئے راستے کھلیں گے، پورے سال کی کامیابیاں آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دی جائیں گی، کیونکہ یہ ماہ محرم الحرام کی 3 تاریخ ہے اور پہلے دولت سے بھرا جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ یہ کوئی عام جمعہ نہیں۔ جب بھی ماہ محرم الحرام کا پہلا جمعۃ المبارک کا دن آتا ہے تو اس دن کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ صرف یہی وجہ ہے کہ میں اپنی تمام دکھیاری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے ایک ایسی خاص تسبیح کا خاص راز لے کر آیا ہوں، جس کو پڑھنے کے بعد آپ کی تمام مشکلات اور پریشانیاں، آپ کی تمام حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ اللہ والوں، یہ کوئی عام تسبیح نہیں، یہ اس دنیا کا سب سے تیز ترین، خاص اور نایاب وظیفہ ہے، کیونکہ یہ پہلے جمعۃ المبارک کا دن ہے، اور جمعۃ المبارک کے دن کو ہم سب جانتے ہیں کہ یہ مومنوں کے لیے عید کا دن ہے۔ اللہ والوں، اس دن اگر کوئی بندہ اللہ پاک سے 1 لاکھ مانگتا ہے تو اللہ پاک 70 لاکھ سے نوازتا ہے، یعنی 70 گناہ بڑھا کر اس کو رزق دیا جاتا ہے۔ اس کی دعاؤں کی جو قبولیت ہے وہ 70 گنا زیادہ تیز ہو جاتی ہے۔ آج اگر اپنی پسند کی شادی کی خواہش مند ہیں تو یقین جانیں پسند کی شادی ہو جائے گی، پسند کا رشتہ ہو جائے گا، کیونکہ یہ کوئی عام تسبیح نہیں ہے، یہ بہت ہی خاص تسبیح ہے، بہت ہی نایاب وظیفہ ہے۔ یہ ماہ محرم الحرام کی 3 تاریخ ہے، پہلے جمعے کا دن ہے، صرف 3 بار اس تسبیح کو پڑھنا ہے، اور اگر ایک چھوٹا سا صدقہ، یعنی چاول کے دانوں کو یا چینی کے دانوں کو لے لیں گے اللہ والوں، اور میرے بتائی ہوئی جگہ پر ان چینی کے دانے، ان چاول کے دانوں کو رکھ دیں گے، یقین جانیں آپ کا نصیب بدل دیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین بہت حیا والا ہے۔ جب کوئی بندہ رب کی بارگاہ میں کچھ صدقہ کرتا ہے، رب کی بارگاہ میں کچھ جو ہے وہ پیش کرتا ہے اپنے حلال رزق میں سے، اللہ رب العالمین اس کے صدقے کو بہت پالتا ہے۔
اتنا پالتا ہے کہ وہ احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ اللہ والوں، احد پہاڑ وہ پہاڑ ہے جو سب سے بڑا پہاڑ ہے۔ اللہ والوں، اتنا بڑا اتنا وسیع پہاڑ ہے، میں نے خود اس پہاڑ کا دیدار کرا ہے۔ جب میں عمرے پر گیا تھا میں نے خود اس پہاڑ کو دیکھا تھا، جس کی بلندی بہت زیادہ تھی، جس کی لمبائی بہت زیادہ تھی۔ اللہ والوں، اللہ پاک احد پہاڑ کو کے برابر اس صدقے کو پال کر بڑا کرتا ہے، اور پھر وہ روز محشر ہمارے لیے نجات کا باعث بن جائے گا۔ ہم لوگ بھی حیرت میں آ جائیں گے کہ ہم نے اتنا بڑا صدقہ تو کرا نہیں، لیکن اللہ رب العالمین کیونکہ ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، تو اللہ والوں وہ رب ہمارے اوپر اتنی مہربانیاں اور انعامات فرمائے گا کہ اس صدقے کی بانسبت ہماری نجات ہو جائے گی۔ تو اللہ والوں، آپ لوگ لازمی ماہ محرم الحرام کی 3 تاریخ پہلے جمعے کو یہ عمل پڑھیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ارشاد ہے، حدیث پاک ہے، آپ نے ارشاد فرمایا جو کوئی شخص روز جمعہ کو 80 بار درود پاک پڑھے گا، اس کے 80 سال کے اللہ پاک گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور جو 100 بار درود پاک پڑھے گا اس کے 100 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ایک اور حدیث میں آیا کہ جو بندہ 200 بار درود پاک پڑھے گا، اللہ پاک اس کے 200 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ والوں، اور جمعۃ المبارک کے دن سورہ کہف پڑھنے کا بھی معمول بنا لیا جائے، کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے، اور سورہ یاسین کو بھی پڑھنے کا معمول بنایا جائے، کیونکہ یہ نئے سال کا پہلا جمعہ ہے، یہ پہلے جمعۃ المبارک کا دن ہے، محرم الحرام کا پہلا جمعہ ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ محرم الحرام کا مہینہ کتنا زیادہ فضیلت والا ہے، کیونکہ اس مہینے میں ایک دن آتا ہے 10 محرم کا، جس کے یوم عاشورہ کہتے ہیں، جس دن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی شہادت ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ بھی اسی دن قبول ہوئی، یوسف علیہ السلام کو بھی آزادی اسی دن ملی، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے آزاد اسی دن ہوئے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعونیوں سے نجات اسی دن ملی، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 6 سال سمندر میں تیرنے کے بعد جودی پہاڑ سے ٹکرائی تو وہ یوم عاشورہ کا دن تھا، وہ 10 محرم کا دن تھا۔ اس طریقے سے بے شمار کے انبیاءوں کے ساتھ بے شمار کے معجزات اللہ رب العالمین نے جو نجات بخشی ہے وہ محرم الحرام کے 10 تاریخ یوم عاشورہ کی برکت سے ہی رکھی ہے۔ تو اللہ والوں، اس دن ہی قیامت بھی قائم ہوگی، اس دن ہی اللہ پاک نے دنیا کو بھی بنایا۔ یہ بہت سارے ہمیں واضح طور پر معجزات ملتے ہیں کہ یہ مہینہ کتنا خاص ہے۔ اب اللہ والوں، جلدی سے اس عمل کی طرف چلتے ہیں کہ آپ لوگوں نے وظیفہ کس طریقے سے کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اللہ والوں، اس عمل کو آپ چاہو تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لو، چاہو تو نماز جمعۃ المبارک کے بعد پڑھ لو، چاہو تو نماز عصر مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے۔ اب اللہ والوں، جلدی سے عمل کی طرف چلتے، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج ماہ محرم الحرام کی 3 تاریخ اور پہلے جمعۃ المبارک کے دن کا واسطہ، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کی تکلیف کو ختم کر دے۔ میرے مولا، جو بندہ بھی اس ویڈیو میں شامل ہے، دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھایا ہوا ہے، میرے مولا ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرنا، ان کی دل کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے، ان کے مسئلے مسائل کو ختم کر دے، ان پر جادو جنات کے جتنے معاملات ہیں ان سب کو جلا کر راکھ کر دے، ان کے پیٹ میں جتنا انفیکشن ہے ان سب کو جلا دے، معدے کے انفیکشن کو جلا دے، میرے مولا کمر کے درد کو دور کر دے، پیروں کے درد کو دور کر دے۔ یا رب ذوالجلال، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے دعاؤں کو سننے والے، ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ بڑھ کے محبت کرنے والے، ہم سب کے لیے آسانی والے معاملات فرما دے، ہمارا رزق کھول دے، ہمیں رزق حلال عطا فرما دے، رزق کریم عطا فرما دے، رزق قصیر عطا فرما دے، وہ رزق عطا فرما جس کو حاصل کرنے کے بعد ہم لوگ بے نمازی نہ بنے، ہم لوگ گستاخ رسول نہ بنے، ہمیں اپنے والدین کی گستاخی نہ کریں،
میرے مولا غرور و تکبر کو ہم سے دور کر دے، نفس امارہ کے شر سے بچا لے، شیطان کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما دے۔ میرے مولا ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دے، اور آئندہ ایسے منحوس کام کرنے سے بچا لے یا رب ذوالجلال۔ 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور نماز بھی پہلی صف میں امام کے پیچھے جماعت کے ساتھ تکبیر اولا کے ساتھ کھڑے ہو کر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے یا رب ذوالجلال۔ ہمیں بھی عمرے کی سعادت نصیب فرما دے، ہمیں بھی اپنا خانہ کعبہ کا طواف کرنے کی، صفا مروہ کا سفر کرنے کی توفیق عطا فرما دے یا رب ذوالجلال۔ میٹھا میٹھا مدینہ دیکھنے کی توفیق عطا فرما دے، روزہ رسول پہ حاضری پھر دوبارہ ہماری کروا دے یا رب ذوالجلال۔ بادشاہوں کے بادشاہ، اے ہمیں عطا کرنے والے، جو میری بہنیں رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں ان کے رشتے بہترین کروا دے، جو پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں ان کے رستوں کو آسان کر دے۔ میرے مولا رحمتوں کا سایہ فرما دے، اپنی رضا ہماری سوچ میں عطا کر دے یا رب ذوالجلال۔ ہمیں گناہوں سے بچا لے میرے مولا، محرم الحرام کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرما دے میرے مولا۔ ہمیں امام حسین کی شہادت کو جو ہے ان کی بہت زیادہ ہمیں احترام کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ان کی قربانیوں کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ان کے وسیلے سے ہماری بھی مغفرت فرما دے، ایمان کا بول بالا فرما دے۔ بالخصوص جو ملک شام میں قتل و غارت ہو رہا ہے، ملک ایران میں ہو رہا ہے قتل و غارت، مسلمانوں کو تکلیفیں دی جا رہی ہیں، برما کے مسلمانوں کو، فلسطین کے مسلمانوں کو، غازہ کے مسلمانوں کو کاٹا جا رہا ہے میرے مولا۔ ان تمام مسلمانوں کی شہادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے میرے مولا، ان پر سب یہ پریشانیوں کو اٹھا دے میرے مولا، اپنا نظام عطا فرما دے، ایسے ہمیں حکمران عطا فرما دے جو دین کا بول بالا کر دیں، جتنے کافر منافق حکمران ہیں ان سب کے سروں کو تن سے جدا کر دے میرے مولا۔ ہمیں یزید جیسے جو نظام ہے اس کے خلاف لڑنے کی توفیق عطا فرما دے، بالخصوص میرے مولا ہمیں ایمان پر خاتمہ اور شہادت کی موت عطا فرما دے، آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والو ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا۔ سب سے پہلے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیں، پورا دن پوری رات آپ کے پاس ہے، حتیٰ کہ رات کے 9 10 11 12 بھی بج جائیں تب بھی اس عمل کو پڑھیے گا، چھوڑیے گا نہیں۔ یہ ماہ محرم الحرام کی 3 تاریخ پہلے جمعے کا سب سے خاص اور فضیلت والا وظیفہ ہے۔ اب اللہ والوں مصلی بچھا کر بیٹھیں، سب سے پہلے اپنی آنکھوں کو بند کر کے استغفار پڑھیں 70 بار 70 بار استغفار کر لیں تاکہ آپ کے تمام گناہوں کی معافی ہو جائے اور رب کی توجہ آپ کو مل جائے۔ اس کے بعد آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو حصہ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت و ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، لیکن یہ ماہ محرم الحرام کی 3 تاریخ پہلے جمعہ ہیں تو لہٰذا اپنے تمام مقاصد جتنے بھی نیک مقصد ہیں ان سب کی جو ہے وہ نیت کر لیں۔ اگر بچہ چاہتے ہیں، اولاد چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں، رزق چاہتے ہیں رزق کی نیت کر لیں، گھر چاہتے ہیں، گاڑی بنگلہ جو چاہیے اس کی نیت کر کے فوری طور پر اللہ پاک کی بارگاہ میں بیٹھتے ہوئے آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے، کیونکہ یہ سب سے خاص وظیفہ ہے، یہ سب سے خاص تسبیح ہے جو آج ماہ محرم الحرام کی آپ لوگوں نے اللہ والو 3 تاریخ اور پہلے جمعے کو پڑھنا ہے۔ بیسیکلی یہ ایک آیت ہے اور یہ آیت بھی وہ ہے جو کہ عرش اعظم پہ لکھی ہوئی ہے۔ یہ عرش اعظم پہ لکھے ہوئے کلمات ہیں، خاص کلمات ہیں۔ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر جن کلمات کو پڑھنا ہے وہ کلمات سب سے زیادہ شاندار ہیں اور وہ کلمات ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ والوں یہ وہ کلمات ہیں جن کو پڑھنے سے اللہ پاک راضی ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ عرش اعظم پہ لکھے ہوئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی ہے، یہ انبیاء کرام کا وظیفہ ہے، جسے میں نے کہا تھا نا نبی پاک کا عمل ہے، یہ انبیاء کرام کے اعمال ہیں جو میں آپ کو دے رہا ہوں۔ بہت ہی خاص تسبیح ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔
کوشش کریں ایک گلاس پانی کا ضرور اپنے سامنے رکھیں، ایک گلاس پانی کا ضرور اپنے سامنے رکھیں۔ اور اللہ والوں پانی کے گلاس کے ساتھ ساتھ یہ کوشش کریں ایک مٹھی چاول کے دانے یا کالے چنے یا چینی کچھ صدقے کے لیے ضرور رکھیں۔ اگر کچھ بھی نہ ملے تو کچھ رقم کا صدقہ کر دیں۔ صدقہ کرنا مقصود ہے کیونکہ یہ ماہ محرم الحرام کی 3 تاریخ ہے، پہلے جمعۃ المبارک کا دن ہے، خاص دن ہے، رحمت و برکتوں سے بھرا ہوا دن ہے۔ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ اللہ والو دعا پڑھنی ہے جو کہ عرش اعظم پہ لکھی ہوئی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کس طریقے سے پڑھنی ہے ذرا ملاحظہ کیجئے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اس دعا کو اپنے سیدھے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں 101 مرتبہ، 101 بار 101 ٹائمز 101 مرتبہ ماہ محرم کی 3 تاریخ پہلے جمعے کو آپ نے دعا پڑھنی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس کے بعد پانی کے گلاس پر دم کر دیں، پھونک مار دیں، اور جو چینی چاول جو بھی صدقے کے لیے رکھا ہے اس پر بھی پھونک مار دیں، دم کر دیں۔ اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اللہ والو دوسرے نمبر کا وظیفہ بھی یہ سب سے خاص ہے کیونکہ یہ سورت ہے وہ سورت جو کہ اللہ پاک کی سب سے پسندیدہ ہے۔ قرآن کا آغاز اس سورت سے ہی ہو رہا ہے اور یہ سورت ہے سورہ فاتحہ۔ اللہ والو اس سورہ مبارکہ کی فضیلت اور برکت بے انتہا کی زیادہ ہے کیونکہ یہ سورہ فاتحہ ہے۔ اس سورت کو پڑھنے سے اللہ رب العالمین راضی ہو جاتے ہیں، رحمت کے دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ آپ لوگوں نے کس طریقے سے پڑھنا ہے اس سورت کو ذرا یہ ملاحظہ کر لیں۔ پانی کا گلاس ضرور رکھیے گا کیونکہ اس سورت کو جب بھی پڑھا جاتا ہے پانی کے گلاس پر پڑھا جاتا ہے، دم کیا جاتا ہے۔ اس سورت کی روحانیت پانی میں جائے گی، پانی پیئیں گے وہ تمام پانی آپ کے جسم میں چلا جائے گا۔ اللہ والو جتنی جراثیم جتنے جو ہے وہ انفیکشن ہے وہ سب جل کے راکھ ہو جائیں گے کیونکہ اس سورت کو سورہ شفا کہا جاتا ہے۔ اس سورت کو سورہ رافیہ، سورہ قافیہ، اس کی بہت زیادہ نام ہے، اس سورت کے فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اور یہ سورت جب نازل ہوئی، جب یقین کریں شیطان چیخ مار کے رویا تھا، شیطان نے چیخ ماری اور وہ چیخ مار کے رو گیا کہ وہ سورت نازل ہو گئی ہے کہ اگر کوئی بندہ ساری زندگی بھی گناہ کرے اور ایک بار اس سورت کو مرنے سے پہلے پڑھ لے، اللہ پاک اس سورت کی برکت سے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو اللہ والوں آپ لوگوں نے سورہ فاتحہ کس طریقے سے پڑھنی ہے ذرا ملاحظہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ یعنی کہ بسم اللہ بھی پڑھنی ہے اور آخر میں آمین بھی بولنا ہے، تو یہ ایک بار ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے پھر پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ یہ 2 بار ہو جائے گا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے اس سورت کو پڑھنا ہے محرم الحرام کی 3 تاریخ پہلے جمعے کو دوسرے نمبر پہ۔ دوسرے نمبر پہ یہ سورت پڑھنی ہے، پہلے نمبر کا عمل بتا چکا ہوں، یہ دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، صرف 3 بار پڑھنی ہے، صرف 3 بار محرم الحرام کی 3 تاریخ کو صرف 3 بار آپ لوگوں نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ پھر پانی کے گلاس پہ پھونک مار دیں، دم کر دیں، صدقے کے لیے جو بھی رکھا ہے اس پر پھونک مارے، دم کر دیں۔ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اللہ والو یہ ماہ محرم الحرام کی 3 تاریخ کو تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے جو تسبیح پڑھنی ہے وہ اللہ الصمد کی ہے، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ اللہ والوں یہ قرآن کریم کی سب سے مقدس آیت ہے جو کہ سورہ اخلاص کی آیت نمبر 2 ہے۔ آپ نے پہلے بھی کئی بار اللہ الصمد کے وظائف پڑھے ہوں گے کیونکہ یہ نہایت خاص وظیفہ ہے، نہایت شرط یہ عمل ہے۔ ایک بار اس عمل کو پڑھنے سے اللہ رب العالمین ہم پر رحمتیں فرماتا ہے۔ اللہ والوں آپ نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ یہ رب کا بہت ہی پیارا نام ہے، بابرکت نام ہے۔ یہ صفت بھی ہے جس کے معنی ہے اللہ بے نیاز ہے، جس کی ہم سب کو ضرورت ہوتی ہے، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، جو کسی کا محتاج نہیں لیکن سب اس کے محتاج ہیں۔
اللہ الصمد کے ایک معنی اور اس طریقے سے بھی ہیں، اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور ہر ضرورت پوری کرنے والا ہے۔ جب بھی کوئی مشکل ہو، دعا مانگنی ہو تو اس کے ذریعے ہی رجوع کیا جاتا ہے۔ تو اللہ والو تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ یہ ماہ محرم الحرام کی اللہ والو 3 تاریخ پہلا جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ تیسرے نمبر پہ اللہ الصمد پڑھنا ہے۔ پہلے نمبر پہ کیا پڑھنا ہے بتا چکا ہوں، دوسرے نمبر پہ کیا پڑھنا ہے وہ بھی بتا چکا ہوں، اب تیسرے نمبر پہ اللہ الصمد پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ اللہ الصمد یہ ایک بار ہو گیا، اللہ الصمد یہ 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے اللہ الصمد کو اپنے سیدھے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ اللہ الصمد کو آپ نے صرف اور صرف 100 بار 100 ٹائمز ایک تسبیح اللہ الصمد کی آپ لوگوں نے پڑھنی ہے۔ ماہ محرم الحرام کی 3 تاریخ پہلے جمعے کو ایک تسبیح 100 بار 100 ٹائمز اللہ الصمد آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ پڑھنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے، اللہ والو بہت ہی مبارک نام ہے اللہ پاک کا یا لطیفو۔ آپ لوگوں نے آخر میں اللہ پاک کا مبارک نام یا لطیفو پڑھنا ہے۔ یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو، جس کے معنی ہیں اے لطف فرمانے والے۔ اللہ والو آج ماہ محرم الحرام کی 3 تاریخ پہلے جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ آپ لوگوں نے یا لطیفو کو آخر میں پڑھنا ہے۔ اللہ والو آخر میں آپ لوگ یا لطیفو پڑھیں گے، نہایت عظیم و شان وظیفہ ہے، خاص وظیفہ ہے، آسانیوں تک لے کر جانے والا عمل ہے۔ یعنی اتنی زیادہ آپ پر آسانیاں ہوں گی، اتنی زیادہ آپ پر رحمتیں نازل ہوں گی کہ آپ لوگ خود بھی حیران رہ جائیں گے، کیونکہ یہ نام یا لطیفو یہ اتنا زیادہ پاورفل ہے، جو اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ہے۔ اس کی روحانی تاثیر، برکتیں اور فائدے نہایت گہرے اور پر اثر ہیں۔ یا لطیفو کے معنی ہیں نرمی، مہربانی، باریکی سے کام لینے والا، جو بندے کے حال کو اس کے شعور سے پہلے جانتا ہے، جو چھپی ہوئی چیزوں کو بخوبی جانتا ہے، ہر کام میں حکمت رکھتا ہے۔ اللہ والو یہ اسم مبارک بہت ہی زیادہ خاص ہے۔ اگر آپ کے گھر میں اکثر جھگڑے ہوتے ہیں، بات بار پر تلخیاں ہوتی ہیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہو گئی ہے، تو آج اس عمل کی برکت سے تمام تر پریشانیاں دور ہو جائیں گی، تڑپنے والی محبت میاں بیوی کے درمیان پیدا ہو جائے گی۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا لطیفو 1 بار ہو گیا، یا لطیفو 2 بار ہو گیا، یا لطیفو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا لطیفو کو صرف اور صرف آپ نے 9 بار پڑھنا ہے، 9 ٹائمز پڑھنا ہے، یا لطیفو پڑھنا ہے، آخر میں پڑھنا ہے۔ محرم الحرام کی 3 تاریخ اور یہ پہلے جمعۃ المبارک کے دن آپ نے صرف 9 بار آخر میں یا لطیفو پڑھنا ہے۔ پھر پانی کے گلاس پہ پھونک مار دیں، دم کر دیں، صدقے کے لیے جو رکھا ہے، چاول چینی جو بھی رکھا ہے اس پر پھونک مار دیں، دم کر دیں۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اللہ والو آپ لوگوں نے عمل کر لیا، وظیفہ آپ لوگوں نے پڑھ لیا۔ اب آپ لوگوں نے دعا ایک بہترین انداز میں مانگنی ہے۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، کیونکہ یہ ماہ محرم کی 3 تاریخ ہے اور پہلا جمعہ ہے۔ پہلا جمعہ ہے جس کو مومنوں کی عید کا دن کہا گیا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں جمعے کی فضیلت کیا ہے۔ پہلے پانی پہ دم کرا جو آپ نے، اس پانی کو پی جائیں، اور چاول چینی جو بھی صدقے کے لیے رکھا ہے اس کو صدقہ کرنا ہے۔ بے شک چیل کووں کو کھلا دیں، چڑیوں کو کھلا دیں، یا پھر کسی غریب کو دے دیں، یہ صدقہ آپ کا ہو جائے گا۔ اب دعا اچھے انداز میں مانگنی ہے، محنت آپ لوگوں نے کر لی۔ دیکھیں یہ نئے سال کا پہلا جمعہ ہے، اس بات کو فراموش نہیں کر سکتے، یہ کوئی عام جمعہ نہیں، یہ نئے سال کا پہلا جمعہ ہے اور محرم کا بھی پہلا جمعہ ہے۔ فضیلت بہت زیادہ ہے، سال میں 1 بار یہ جمعہ آتا ہے، تو لہٰذا لازمی اس عمل کو پڑھ لیں، کیونکہ یہ کوئی اتفاق کی بات نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ ویڈیو بھی پوری دکھا دی، تو اللہ والو رب چاہتا ہے آپ کے لیے آسانی ہو، تو لازمی اس عمل کو کریں۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدا کے صدقے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔